یہ سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم میں کوئی خاندانی چیز نظر آتی نہیں۔ خاندانی لوگ ہوں تو کچھ اقدار ہوتی ہیں، ساری کی ساری اعلیٰ روایات نہ ہوں تو کچھ تو ہوتی ہے۔ خواہ کی باری بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن کوئی بتائے تو صحیح کہ بحیثیت قوم ہماری اقدار کیا ہے۔ کیا چوری چکری کو بارا سمجھا جاتا ہے؟ فریب اور دھوکہ دہی کو باری نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ کیا جھوٹ بولنے والوں کو ہم باری نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہاں تو کام الٹا ہے، جتنا بڑا فراڈیا اتنا بڑا نیتا، جتنا بڑا ڈاکا اسی حساب سے معاشرے میں عزت۔ ہمیں اپنی پستی کا بخوبی علم ہے، کوشش محض اتنی ہے کہ پستی کے اسباب معلوم کیے جائیں۔ اسی لیے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم جانشین کس کے ہیں، کون ہمارے جد امجد تھے جن کی بڑھائی کے علم ہم گاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ زیادہ نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا بہت پڑھا اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں ہم مسلمانوں کی بری حالت تھی۔ دورن عروج ہمارا جا چکا تھا اور ہم زوال پذیر تھے۔ مغلیہ سلطنت دہلی تک محدود ہے کر رہ گئی تھی۔ لال قلعے میں مشاعرے ہوتے تھے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مغلیہ سلطنت میں سب سے امیر صوبہ بنگال تھا اور اس پر انگریزوں کا پہلے ہی قبضہ ہو چکا تھا۔ ایودھیا میں انگریز آ چکے تھے اور جو آخر کے مغل بادشاہ تھے وہ ان کے وظیفہ خار تھے۔ شاہ عالم دوم مغل بادشاہ تھے تو اگلوں نے ان کی آنکھیں تک نکال لی تھی۔ افغانستان کب کا مغل تسلط سے جا چکا تھا۔ پنجاب پر سکھوں کی حکمرانی تھی اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ پنجاب میں گو اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن سکھ سلطنت کے خلاف کوئی مسلمان انگلی نہ اٹھی۔ جنوبی ہندوستان میں ٹیپو سلطان انگریزوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ نظام حیدرآباد نے انگریزوں سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مرہٹوں نے پہلے تو مسلمانوں کا جینا حرام کیا اور پھر انہوں نے بھی انگریز کی عظمت کو تسلیم کر لیا۔ مسلمانان ہند کو سانس لینے کا تب موقع ملا جب انگریز بادشاہت ہندوستان پر قائم ہو گئی۔ مسلمانان پنجاب کو سکھوں سے نجات انگریز حاکمیت کی وجہ سے ملی نہیں تو سکھا شاہی کے سامنے مسلمانان پنجاب بے بس تھے۔ برطانیہ کا راج مضبوط بنیادوں پر قائم ہوا تو مسلمانان ہند کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے انگریز کے خلاف کبھی آواز نہ اٹھائی۔ انڈین قومیت نیشنل ازم کی شروعات ہندوؤں نے کی، مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہ تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی داغ بیل تو ایک انگریز نے ڈالی اور ظاہر ہے جب اس نئی نویلی تنظیم نے زور پکڑنا شروع کیا تو اس کی قیادت ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ مسلمانوں نے بہت بعد میں انگڑائی لی اور جب لی بھی تو ان کی آواز انگریزوں کے خلاف نہ اٹھی۔ ہمارے پیشرو بڑے مؤدبانہ طریقے سے وائسرائے ہند لارڈ منٹو کے حضور میں پیش ہوئے اور ان کا مدعا آزادی کے لیے نہ تھا بلکہ صرف اس حد تک تھی کہ حضور والا ہماری جداگانہ حیثیت کو تسلیم کیا جائے اور ہمیں ہندوؤں کے برابر سمجھا جائے۔ آزادی کی تحریکیں انڈین نیشنل کانگریس نے چلائیں۔ مسلم لیگ کے پرچم تلے علیحدہ ملک کا مطالبہ ہوا تو وہ انگریزوں سے تھا کہ دیکھیے ہر لحاظ سے ہم ہندوؤں سے مختلف ہیں اور ہماری جداگانہ حیثیت تسلیم ہونی چاہیے۔ یہ تلخ حقائق ہیں اور یقیناً بہت سے لوگوں کو اچھے نہ لگیں کیونکہ ہمیں اپنی بہادری پر ہمیشہ ناز رہا ہے، لیکن کیا کریں تاریخ میں یہی کچھ لکھا ہے۔ ہاں فرضی کہانیاں گھڑنی ہوں تو ہمیں کون روک سکتا ہے۔ تاریخ کی کڑیاں جوڑی جائیں تو مسلمانان ہند ایک ایسی قوم کے جانشین تھے جو انگریزوں کے آنے کے وقت زوال کے اندھیروں میں جا چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20ویں صدی کے شروع ہونے سے لے کر پاکستان کے مرزن وجود میں آنے تک جو مسلمان قوم ہندوستان میں بستی تھی اس میں پرانی عظمت کی نشانیاں مٹ چکی تھی۔ یہ کوئی اتنی پریشان کن صورتحال نہ تھی۔ اسرائیل بھی تقریباً ہمارے ساتھ مرزن وجود میں آئے، بالکل نئی ریاست تھی، اس میں کون سے عظمت کے نشان تھے؟ انقلاب چین پاکستان کے مرزن وجود میں آنے کے 2 سال بعد کامیاب ہوا۔ چینی تہذیب اور چینی ریاستوں نے عظمت کے عروج دیکھے تھے، لیکن انقلاب چین سے جو 100 سال پہلے تھے اسے آج تک غلامی کی صدی کا نام دیا جاتا ہے۔ اسرائیل کا وجود مغربی طاقتوں کی مہربانی سے ہوا تھا، یعنی وہ ایک طفیلی ریاست تھی، لیکن اسرائیل کے عوام نے اپنا لوہا منوایا اور ایک مضبوط ریاست کا قیام ممکن بنایا۔ آج مشرق وسطی میں سب سے مضبوط ریاست اسرائیل ہے۔ انقلاب چین سے پہلے چینی قوم کو افیون استعمال کرنے والی قوم کے طور پر جانا جاتا تھا۔ آج کا چین سپر پاور بن چکا ہے۔ 19ویں صدی میں ترکی کو یورپ کا بیمار آدمی
सिक मैन अब यूरोप कहा जाता था। शिकस्त और रेख्त के बीच में से मुस्तफ़ा कमाल ने फिर एक नई रियासत की बुनियाद डाली। जिन कौमों की मिसाल दी जा रही है उनके मानिंद यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता था। हमारी माजी में कोई अजमत थी तो वो खत्म हो चुकी थी। अंग्रेजों के महकूम हो गए थे और अंग्रेज न आते तो हिंदुओं ने तो हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं करना था। लेकिन जब एक मुल्क मिल गया तो क्या अमर माने था कि ये एक मजबूत और बावकार मुल्क न बनता। लेकिन हमने इस मुल्क के साथ वो किया जो गदागर अपने असासों के साथ करते हैं। क्या अजीब बात है कि हमने दिफा तो बिलाशुबा मजबूत किया लेकिन बाकी हमसे कुछ चलाया ना जा सका। रेल गाड़ियां हमसे नहीं चलती या हवाई जहाज नहीं चलते। रूसियों ने एक स्टील मिल दी वो हमसे ना चली। मुल्क इकट्ठा ना रखा जा सका। जंगें ऐसी शुरू की जिनके असबाब आज तक समझ नहीं आते कि क्यों शुरू की गईं। एक कशकोल हमारा मजबूत था वो भी बेकार साबित हो रहा है। हमारी शक्लों से किसी ने किया अलिफाक्ताना था, हमारे कशकोल से दोस्त भी अलिफाक्ता चुके हैं। इसीलिए सवाल उठाया है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा आगाद पीछा किया है। यहूदी अपने बारे में कहते हैं कि हजारों साल हम बेवसीला रहे, लेकिन हम जिन्होंने पाकिस्तान का तमाशा बनाया है, हम कुन वीरानों में भटकते हुए कारवान के मुसाफिर हैं। 22 करोड़ आबादी है जो खुदा की जमीन पर बोझ बनी हुई है। खुदा ने जमीन दी है इसराइल से कहीं ज्यादा, दरिया दिए हैं इसराइल से बहुत ज्यादा, आबो हुआ अता की है, लेकिन बासलाहियत कौम को देखें कि खाने पीने की चीजों में खुद कफील नहीं, बस फजूल के नारे हैं और बेकार के ख्यालात जिन्हें नजरियात का नाम दिया जाता है। हर मुआशरे में ऐसे खानदान होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है और फिर देखते देखते वो हर चीज को तीली लगा देते हैं। पाकिस्तान के साथ भी यही कुछ हुआ है। जैसे भी था एक मुल्क मिल गया गो, जितनी आबादी यहाँ की थी इतने ही मुसलमान हम पीछे हिंदुस्तान में छोड़ आए और आज हम रोते हैं कि देखें हिंदू इंतहा पसंद इन मुसलमानों के साथ किया कर रहे हैं। हम जो उनको छोड़कर आ गए तो वहाँ इंतहा पसंदी का राज ही होना था। इतनी बात तो हमारी समझ में आनी चाहिए। बहरहाल मुल्क जब मिला इसे ढंग से चिल्लाते। दुनिया में कुछ तो हमारी इज्जत होती, कुछ तो हम इज्जत कमाते।